کرنا چاہتا ہے، اس کے باوجود اللہ کے پیغمبر حکم دے رہے ہیں کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کے لیے ہے۔ اور آج ہم اپنے مال، جنہوں نے ہمیں کمانے کے قابل بنایا، جنہوں نے ہمیں گھر کی چھت دی، جنہوں نے ہمارے لیے بہترین رشتہ تلاش کیا، جنہوں نے بہترین تعلیم دلوائی، آج ان کے لیے روپیہ خرچ کرتے وقت ہمیں موت آنے لگتی ہے، ان کے لیے دوائی دارو لانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور دنیا جہان کے فنکشن اٹینڈ کرنے کے لیے، میٹنگز اٹینڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن ماں باپ کے پاس بیٹھ کر تسلی کے دو بول بولنے کا وقت نہیں ہے۔ کہنے اور سننے کو تو ہم یہ سنتے ہیں کہ یہ بڑھاپے میں انسان بچپن کی طرح ہو جاتا ہے، لیکن بچپن کی طرح ہو جاتا ہے تو آپ نے کبھی اس کا دیکھا، مظاہرہ کیا؟ بچپن میں تو بچے سے پیار سے ہم باتیں کرتے ہیں، کیا آپ نے بوڑھے باپ جو بچپن میں واپس چلا گیا ہے اس سے بھی کبھی ہم نے پیار سے باتیں کی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم انتہائی بوڑھے ہو گئے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق ان کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر حضور علیہ السلام کی خدمت میں لائے اور اسلام قبول کروایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ حلا ترکت الشیخ فی بیتہ حتی اتیتہ بہ انا، ان بزرگوں کو تم نے گھر میں کیوں نہ چھوڑا، میں خود چل کر ان کے پاس آتا۔ تو میرے محترم بھائیوں، اوروں کا بزرگ ایک زمانہ تھا کہ جب بسوں کے اندر بزرگوں کو سیٹیں مل جاتی تھیں اور ان کے لیے عزت، اگر وہ کوئی غصے کی بات کہتے تھے تو لوگ پی جاتے تھے۔ آج سفید ریش بزرگ آدمی اگر غصے کے اندر، وہ بوڑھا آدمی ہے، غصے میں کوئی بات اس سے اونچی نیچی نکل بھی جائے تو 1 منٹ سے پہلے نوجوانوں کا پارا ہائی ہو جاتا ہے اور وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ قرآن تو کہہ رہا تھا لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ بوڑھے والدین کے سامنے اف بھی نہ کرنا۔ اور اب روز لوگ چیختے اور چلاتے ہیں، ماں باپ کے آگے زبان چلاتے ہیں، جنہوں نے بولنا سکھایا آج انہی کے سامنے زبان چلاتے ہوئے ہمیں شرم نہیں آتی کہ جن پتھروں کو ہم نے عطا کی دھڑکنیں، وہ بولنے پہ آئے تو ہم ہی پہ برس پڑے۔ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے وَعَلِّمُهُ الرِّمَايَةَ كُلَّ يَوْمٍ فَلَمَّا اشْتَدَّ قَوْسُهُ رَمَانِي، کہ میں اس کو تیر اندازی سکھاتا رہا، جب وہ مضبوط تیر انداز بن گیا تو سب سے پہلا تیر اس نے مجھے مارا۔ جن والدین نے ہمیں بولنا سکھایا، آج ان کے آگے ہم زبانیں چلاتے ہیں اور ان کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، اسی محلے میں، اسی مسجد میں بزرگ آ کر 8 آنسو بہاتے ہیں کہ آپ کوئی بیان کریں، کوئی بتائیں ان ہماری اولاد کو کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جینا حرام کیا ہوا ہے۔ 80 سال کا ایک بزرگ یہاں کا نمازی، اس نے 2 ہفتے پہلے آ کر کہا کہ میں بوڑھا ہوں، میرے 6 بچے ہیں اور میں کپڑے اپنے خود دھوتا ہوں، مجھے عید والے دن بھی میرے 8 بیٹوں میں سے کوئی ملنے نہیں آیا۔ یہ خدا کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں۔ آپ پر یہ وقت نہیں آئے گا، اللہ اس سے زیادہ آپ کو ذلیل کرے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ کہتے ہیں خیر ہو کر کہ جی وہ بے برکتی ہے، جی پریشانی ہے، بے روزگاری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تم بھی خود اپنی اداؤں پہ غور کرو، ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی کہ اللہ کے نبی فرما رہے کہ برکت بڑوں کے ساتھ ہے، خیر بڑوں کے ساتھ ہے، رزق اور اللہ کی مدد اور سکون بڑوں کی موجودگی کی وجہ سے ہے، اور بڑوں کو تو آپ نے بے بس کر دیا، ان کو تو آپ نے 13واں کھلاڑی سمجھ کر باہر کر دیا ہے اور انہیں اٹھا کر اولڈ ہومز میں بھیج دیا اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے، اپنے جذبات کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے۔ بزرگوں کو سائڈ پہ لگانے والے اللہ کی پکڑ سے ڈریں۔ اللہ کا اعلان ہے قرآن میں ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، نہ جا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ اللہ نے قرآن پاک میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور
کا عدل و انصاف حشر پر ہی موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اگر آج ہم نے اپنے والدین کی زندگی کو عذاب بنایا، اللہ ہماری زندگی کو عذاب بنائے گا۔ تو ضرورت ہے بزرگوں کو اللہ کی رحمت سمجھا جائے، ان ماں باپ کی خدمت کی جائے، ان کے لیے عزت و احترام کے لیے تمام کرینے بجا لائے جائیں اور اپنی پلکیں بچھائے جائیں۔ اور اگر ہم ان کی خدمت نہیں کر سکتے، عزت و احترام نہیں بجا لا سکتے، تو خدا را ان کے لیے بے اکرامی نہ کریں، ان کو ہلکا نہ سمجھے۔ حبشہ میں ایک قافلہ گیا، آپ نے کہا جی وہاں کی کوئی عجیب بات، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ایک بوڑھی عورت جا رہی تھی، اس نے گھڑا سر پہ رکھا ہوا تھا، کسی نوجوان آیا، اس نے پیچھے سے کندھے کے درمیان ہاتھ رکھا، بوڑھی گری، گھڑا ٹوٹا، اور اس بوڑھی نے کہا کہ تو نے جو میرے ساتھ کیا ہے، قیامت کے دن اے غداری دھوکہ دینے والے، اللہ بھی تیرے ساتھ ایسے ہی کرے گا اور تجھ سے میرا بدلہ لے گا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف یقدس اللہ قوما کیف یقدس اللہ امتا لا یؤخذ فی لضعیفہم من شدیدہ، ان قوم کو اللہ امت کو کیسے پاک کر دے کہ جو اپنے بزرگوں کا حق طاقتور لوگوں سے نہیں لے سکتے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں کتنا بزرگوں کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں اور کس طرح ان کے ساتھ تماشا کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث لا یستخفهم الا منافق، تین آدمیوں کی توہین کرنے والا صرف منافق ہی ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں، ایک عالم دین، دوسرا بوڑھا مسلمان اور تیسرا عادل بادشاہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بزرگوں کی، بوڑھوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی نیک دعائیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔